اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے صحن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے مومنین کرام کی خدمت میں معرفت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا سلسلہ لے کے ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے امام علیہ السلام کے حقوق کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ امام علیہ السلام کے وہ کون سے حقوق ہیں کہ جو ہم پہ لاگو ہوتے ہیں، جو مخلوق پہ لاگو ہوتے ہیں۔ جب ان حقوق کو ہم جان لیں گے، ان کی معرفت حاصل کر لیں گے تو ہمارا امام کی جانب معرفت کا ایک درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا معرفت کے اس سلسلے کو دائم کرنے کے لیے سب سے پہلے ان حقوق کو جاننا ضروری ہے۔ امام علیہ السلام کے حقوق کی معرفت امام علیہ السلام کی معرفت شمار ہوتی ہے، اس لیے کہ کہیں اگر امام علیہ السلام کے حق کو ہم نے پامال کیا تو اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کا حق ہم پہ کیا ہے۔ اس لیے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ امام علیہ السلام کا ہم پہ کیا حق ہے تو پھر ہم انشاءاللہ کبھی کوتاہی نہیں کریں گے کہ امام علیہ السلام کے حقوق کو روندیں، پامال کریں اور ان میں کوتاہی کریں۔ اس لیے اس سلسلے کو اس وجہ سے شروع کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ آگاہی اور شعور پیدا کریں کہ امام علیہ السلام کے کون سے حقوق ہیں جو ہم پہ لاگو ہوتے ہیں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے ایک حق کو بیان کیا تھا اور وہ حق وجود ہے کہ امام علیہ السلام کا حق وجود کیا ہے، یعنی وہ کائنات کے لیے ایک سبب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج ہم امام علیہ السلام کے جس دوسرے حق کو آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا اس کائنات میں باقی رہنا۔ ایک تو امام علیہ السلام کا اصل وجود مبارک ہے اور پھر اصل وجود مبارک کے بعد امام علیہ السلام کا زندہ ہونا، امام علیہ السلام کا ہم میں باقی رہنا، یہ ایک ایسا حق ہے ہم پہ کہ اگر وہ باقی نہ ہوتے، اگر وہ ہم میں زندہ نہ ہوتے تو یہ کائنات مٹ جاتی، یہ کائنات دھنس جاتی، یہ کائنات فنا ہو جاتی۔ پس امام علیہ السلام کا یہ ہم پہ حق ہے کہ ان کا ہونا، ان کا ہمارے درمیان زندہ ہونا یہ ہماری بقا کا سبب ہے، نہ فقط انسانیت کی بقا کا سبب ہے بلکہ پورے اس سسٹم کے بقا کا سبب ہے کہ امام علیہ السلام کا ہم میں ہونا، ان کا زندہ ہونا اس سارے سسٹم کی بقا کا سبب ہے۔ اگر امام علیہ السلام کا وجود مبارک ہم میں نہ ہو، اگر وہ زندہ نہ ہو تو یہ سارا سسٹم تہس نہس ہو جائے گا اور یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ پس امام علیہ السلام کی اس حق کو پہچاننا چاہیے اور اس حق کی طرف روایات میں متعدد مقامات پہ اشارہ کیا گیا۔ امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا عن ابی الحسن یعنی علی ابن موسیٰ الرضا، امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کیا مولا امام علیہ السلام کے وجود کے بغیر کائنات باقی رہ سکتی ہے، کیا کائنات زندہ رہ سکتی ہے امام علیہ السلام کے وجود کے بغیر، تو امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا معاذ اللہ، اللہ نہ چاہے، اللہ کی پناہ، لا تبقى ساعتن، ایک لمحے کے لیے بھی کائنات باقی نہیں رہے گی، اذن لساخت، یعنی زمین اپنے باسیوں سمیت اندر دھنس جائے گی اگر امام علیہ السلام نہ ہوں تو۔ پس اس کائنات کا زندہ ہونا، اس کائنات کا وجود یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس لیے کہ اگر امام ہم سے غائب ہو جائیں، غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام زندہ نہ ہوں، ہماری جانیں فدا ہو جائیں یوسف حضرت فاطمہ الزہرا پہ، اگر امام علیہ السلام نہ ہوں تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اور یہ روایت انتہائی واضح انداز میں دلالت کر رہی ہے لا تبقى ساعتن، کہ ایک لحظے کے لیے بھی یہ کائنات باقی نہیں رہے گی۔ ایک دوسرے مقام پہ امام علیہ السلام نے اس سے بھی پیاری تعبیر کی طرف اشارہ کیا جب امام رضا علیہ السلام سے اسی قسم کا سوال پوچھا گیا کہ کیا امام کے بغیر یہ کائنات زندہ رہ سکتی ہے یا نہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا لو خلت الارض طرفت عین من حجت، اگر زمین
حجت خدا سے ایک لحظے سے کم، یعنی آنکھ جھپکنے کی مدت تک کے لیے بھی حجت خدا زمین سے غائب ہو جائے، زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے، لساخت بأہلہا، تو زمین اپنے باسیوں سمیت اندر دھس جائے گی، یہ کائنات فنا ہو جائے گی، یہ کائنات مر مٹ جائے گی۔ پس ہم کتنے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا امام وہ ہے کہ جس کے وجود کی وجہ سے، جس کے ہمارے اندر موجود ہونے کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے۔ سلام ہو ایسے امام کے اوپر کہ جن کا وجود بھی رحمت ہے، جن کا زندہ ہونا بھی ہمارے لیے رحمت اور برکت کا موجب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں امام علیہ السلام کے اس حق کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔